أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولو العزم والهمة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزأ عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ. اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی عام اور بری جگہوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب ترین جگہ ہے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے اس مسجد میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس آیت کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے. سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن. کثرت کے ساتھ جو گمان ہیں ان سے خود کو بچائیں. ہر وقت سوچتے رہنا اور ہر وقت ذہن میں گمان لانا خود کو اس سے محفوظ کریں. ان بعض الظن اسم، بے شک کچھ گمان ایسے بھی ہیں جو گناہ ہیں. آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بدگمانی کے حوالے سے کروں گا. یہ جو ہمارے ذہن میں دوسرے لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں جنم لیتی ہیں اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ گمانوں سے خود کو بچائیں، اس سے مراد بھی بدگمانی ہے، برے خیالات ہیں اور لوگوں کے بارے میں برا گمان ہے. اور پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی ان بعض الظن اسم، کہ جو بدگمانی ہے وہ گناہ ہے. اس وقت ہمارے اکثر گھر اس لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے کہ بدگمانیاں پیدا ہو گئیں. بڑے بڑے قریبی رشتے اور تعلق بھی اس لیے ختم ہو گئے کہ ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا ہو گئیں. اسی سورہ مبارکہ میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی فاسق آدمی، فاسق گناہ گار، جھوٹ بولنے والا شخص تمہیں کوئی آ کر بتائے کوئی بات، تو تم پہلے اس کی تحقیق کرو کہ یہ بات ٹھیک بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کی بات سن کے اپنا رد عمل ظاہر کر دے۔ تو سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ گمان کرنا، خیالات ذہن میں لانا، اس سے بچیں، اور پھر بدگمانی کے بارے میں بچیں۔ اور جو دوسری بات ہے کہ کوئی بات بھی اگر آپ تک پہنچتی ہے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اس دور میں ہم سوشل میڈیا کے اوپر اور پرنٹ میڈیا کے اوپر یا دیگر جو ہمارے میڈیا کے ذرائع ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ جو بات بھی وہ پھیلاتے ہیں ہم اس کا رد عمل دے دیتے ہیں، اور ہم اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، اور پھر اس قدر نقصان اٹھا لیتے ہیں کہ وہ نقصان پھر بعد میں ہم سے کور نہیں ہوتا۔ یہ جو چھوٹے ملکوں کے ساتھ بھی عالمی میڈیا یا عالمی طاقتیں کرتی آ رہی ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور میڈیا کے اوپر گفتگو کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کا ذہن بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچے تو سب سے پہلے کیا حکم ہے کہ اس کی تحقیق کریں۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو بھیجا کہ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کے آئیں۔ جب وہ اسلام میں داخل نہیں تھے ہوئے، ان دونوں قبیلوں کی آپس میں زمانہ جاہلیت میں لڑائی چل رہی تھی، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور کئی سالوں والی جو جنگیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، محبت میں تبدیل ہو گئیں۔ تو یہ صحابی جب اس قبیلے کے قریب پہنچے جہاں سے زکوٰۃ لینے کے لیے انہوں نے پہنچنا تھا، وہاں اس قبیلے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قبیلے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے قطار باندھی ہوئی ہے، اور انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے کسی بھی مہمان کو ویلکم کرنے کا طریقہ تھا کہ جب کسی مہمان کو ان کو اطلاع دی جاتی تو اس کا استقبال وہ ایسے کرتے تھے۔ اور عرب میں اس وقت وہ تلواریں اکثر اپنے پاس رکھتے تھے چونکہ جنگوں کے زمانے ہوتے تھے۔ تو جب یہ صحابی قریب پہنچے اور ان کو اکٹھا دیکھا اور پھر ان کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھیں تو یہی وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ ان کے دل میں یہ خیال گزرا چونکہ زمانہ جاہلیت میں ہم دشمن رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں اور تلواریں بھی لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنی واپسی پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں گئے، اپنے قبیلے کے پاس گئے اور قبیلے سے کہا کہ فلاں قبیلے والے جو ہمارے پہلے دشمن تھے وہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے۔ تو پورے قبیلے نے تلواریں نکال لی، زرہ پہن لی اور جنگ کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک صاحب نے ان سے کہا ہمیں پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چاہیے، ہم حضور کو بتائیں، جو حضور حکم فرمائیں ہم اس پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ لینے کے لیے ہمارے بھائی کو حضور علیہ السلام نے اس قبیلے کی طرف بھیجا تھا۔ یہ قبیلہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور بڑا غصہ ہے، اور زرہ جنگی جو لباس تھا وہ پہنا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیریت ہے، تم تلواریں کیوں لے کے باہر آئے ہو اور کس لیے جنگ کے لیے، کہاں جا رہے ہو جنگ کے لیے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ رک جائیں۔ ایک اور صحابی کو بھیجا، فرمایا آپ زکوٰۃ لے کے آئیں اور اس واقعہ کی تحقیق کر کے آئیں۔ جب وہ صحابی گئے تو وہ قبیلے والے ویسے کھڑے تھے۔ اگلے دن انہوں نے بڑا استقبال کیا، پھر پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ زکوٰۃ ان کے حوالے کی اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو روانہ کیا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ صحابی تشریف لائے تو انہوں نے آ کے یوں نہیں کہا کہ تم مجھے کھانا کھلا رہے ہو اور زکوٰۃ دے رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ وہاں تو فلاں قبیلہ ہے وہ جنگ کے لیے تلواریں لے کے حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ بعض دفعہ جن لوگوں نے کبھی سچ نہیں نہ بولا ہوتا،
دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے ان کو سچ یاد آ جاتا ہے۔ یہ صحابی تشریف لائے ہیں، انہوں نے اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا ہے اس قبیلے والوں نے، کل بھی فلاں صحابی آئے تھے لیکن وہ راستے سے واپس چلے گئے، ہم تو ان کے استقبال کے لیے بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا انہیں کوئی ضروری کام تھا، اس لیے پھر انہیں راستے سے ہی واپس جانا پڑا۔ تو میں زکوٰۃ لینے کے لیے آ گیا ہوں، مقصد تو زکوٰۃ لینا تھا، میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کے پاس، اور آپ نے میری مہمان نوازی بھی کی اور زکوٰۃ بھی دی اور بات ختم۔ اگر یہ صحابی بھی وہاں کہہ دیتے کہ وہاں تو جنگ کے حالات ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی تلواریں نکال لینی تھی۔ تو حالات کس طرف جاتے، کئی مسلمان آپس میں لڑ کے جو ہے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیتے اور دشمنیاں جو ہے وہ روج پر چلی جاتی۔ بعض دفعہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دیکھنے میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم حقیقت کی طرف نہیں جاتے۔ جس نے بھی ہمارے کان میں کوئی بات کہہ دی، ہم اس پر عمل کر بیٹھے، اور پھر ہم جو ہے وہ دشمنیاں، خواہ مخواہ کے دشمنیاں پال لیتے ہیں اور ہنستے بستے گھروں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی اس طرح کی بات پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کریں، کیا واقعی یہ بات ہے جو مجھے بتائی گئی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، باتیں نہیں ہوتی لیکن وہ حقیقت صرف حقیقت معلوم نہیں کی جاتی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، خواہ مخواہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ خامد گھر میں آیا، اسے کسی کا فون آ رہا ہے، کسی پارٹی کا یا کسی لین دین والے بندے کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہے، اب وہ فون جو ہے وہ اٹھا کے چھت پہ چلا گیا یا دوسرے کمرے میں چلا گیا یا باہر چلا گیا، تو بیوی نے خود ہی دل میں گمان پیدا کر لیا کہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی اور معاملہ ہے، یا بیوی کے میکے سے کوئی کال آ گئی، وہ اس کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں فون سننے کے لیے چلی گئی، تو نیچے جو گھر والے تھے انہوں نے خود سے ہی ذہن بنا لیا یہ ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی باتیں کر رہی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، اس لیے ہمارے سامنے فون نہیں سن رہی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اچھا گمان کرنا یہ اجر ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں نیک گمان کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کے بارے میں غلط گمان قائم کیا، جب آپ میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بد گمانی کے لیے دلیل طلب فرمائے گا کہ فلاں میرے بندے کے بارے میں یا میری بندی کے بارے میں جو تو نے گمان دل میں پیدا کیا تھا اس کی دلیل لاؤ، تمہارے پاس دلیل بھی ہے۔ اب جو فون سننے کے لیے خامد گیا ہے، اب اس کا کوئی معاملہ ہے، وہ چاہتا ہے میں گھر والوں کے سامنے فون نہ سنوں، گھر والے پریشان ہو جائیں گے، لیکن بیوی اگر غلط گمان اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہے تو قیامت والے دن اس سے دلیل طلب کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ واقعہ کی تحقیق کریں، اور حضور علیہ السلام کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ آپ جب بھی گمان کریں اچھا گمان کریں، اچھے گمان میں شر کوئی نہیں اور برے گمان میں بھلائی کوئی نہیں۔ اچھا گمان کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں برا گمان دل میں لا رہے ہیں اس میں خیر نہیں ہے، اس کا نتیجہ برا ہی ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے کامل بندے ہیں، صف اولیاء میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ مریدین کے ساتھ کشتی میں ہیں، سفر کر رہے ہیں دریا میں، قریب سے ایک اور کشتی گزری جہاں چند نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ خوب شور کر رہے تھے۔ تو مریدین چونکہ اتنے مضبوط ذہن کے نہیں تھے تو انہوں نے فوراً عرض کی کہ حضور ان لوگوں کو دیکھیں، انہوں نے پہلے گناہوں سے اللہ کی زمین کو گندہ کیا ہے، اب پانی کو بھی گندہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو آپ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جیسے تو نے ان اپنے بندوں کو اور بندیوں کو دنیا کی خوشیاں عطا کی ہیں، انہیں آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما۔ یوں نہیں فرمایا کہ یہ تو گناہ کر رہے ہیں اور ان کو خیال نہیں، ان کی تربیت نہیں، برائی میں سے بھی اچھائی کو ڈھونڈا ہے۔ یا اللہ اگر تو ان کو دنیا میں خوش رکھ سکتا ہے، دنیا کی خوشیاں دے سکتا ہے،
تو تو اس بات پر قادر ہے کہ انہیں آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہدایت دی ہے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے صالحین کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک کتا مرا ہوا تھا تو اس کی بدبو پھیل رہی تھی، تو حواریوں نے کہا کہ حضرت دیکھیں کتا مرا ہوا ہے اور کتنی بدبو ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے دانت دیکھیں، اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، کتا مرا ہوا ہو اور اس کی بدبو آ رہی ہو، حضرت عیسیٰ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دانتوں کو دیکھیں، اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک بات، یہ جو برے خیالات ہیں ذہن میں اور بدگمانیاں ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب دل گندا ہو پھر خیالات بھی گندے آتے ہیں، جب دل برا ہو پھر ذہن بھی برا ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا جو مرکزی حصہ ہے وہ دل ہے، دل ستھرا تو خیالات ستھرے، دل ستھرا تو گمان ستھرا، دل ستھرا ہے انسان برائی میں سے بھی اچھائی کو ڈھونڈ لیتا ہے، اگر دل گندا ہے تو وہ اچھائی میں سے بھی دل جو ہے وہ برائی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس لیے دلوں کو ستھرا کریں۔ یہ جو بدگمانی ہے یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ السلام بدبو بھی آ رہی ہے اور ایک نجس جانور مرا ہوا ہے، لیکن آپ اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیں اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ کا ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ، آپ سفر کر رہے تھے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو دیکھا جیسے وہ کوئی چیز چرا رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے اس سے فوراً فرمایا تم چوری کر رہے ہو، چور ہو؟ تو اس نے فوراً اللہ کی قسم اٹھائی، کہا اللہ کی قسم ہے میں چور نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فوراً فرمایا میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں، تم سچ کہہ رہے ہو، میں بدگمانی کا شکار ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ فوراً اللہ سے معافی مانگی کہ میں بدگمانی کا شکار ہوا۔ بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان بعد الظن اسم، کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا یہ گناہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اس حوالے سے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ جان لے جو اپنے آپ کو تو اچھا سمجھتا ہے باقی سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ السلام نے اس سے کہا تم جو کہہ رہے ہو وہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں بدگمانی کا شکار ہوا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو اس گناہ سے خود کو بچائیں، جب بھی کسی کے بارے میں گمان کریں تو اچھا گمان کریں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں ہم کسی کو فون کرتے ہیں، وہ ایک مرتبہ فون نہ اٹھائے، پھر دوسری مرتبہ کرتے ہیں، پھر ہمارے دل میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جان بوجھ کے نہیں فون اٹھا رہا، یہ پہلے والا نہیں رہا، یہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ بڑا آدمی بن گیا ہے۔ اگرچہ وہ بیچارہ کسی مجبوری میں الجھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا دیگر کسی کام میں الجھا ہوا ہے، ہم نے فوراً اپنے ذہن میں بدگمانی پیدا کر لی، اور جیسے ہی ہم اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو، اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے میں سمجھ رہا ہوں، تو اس کے کھاتے میں فرشتے جو ہیں وہ گناہ لکھ رہے ہیں جب تک وہ خود کو بدگمانی سے محفوظ نہ کر لے۔ تربیتی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جو بدگمانی ہے اس سے خود کو بچائیں۔ ان بعد الظن اسم، اس لیے کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ گناہ ہے، خود کو اس گناہ سے بچائیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد آپ دریا کے کنارے تشریف لائے تھوڑا سیر کرنے کے لیے، تو وہاں ایک نوجوان بچے کو دیکھا اور ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک بند بوتل پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے تو ان کو ڈانٹا، فرمایا تم اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہے ہو کہ رات ہو جائے اور تم گناہ کرو، کہ یہ جو بوتل ہے اس میں تم نے شراب ڈالی ہوئی ہے، اندھیرا ہوگا تو تم برائی میں خود کو مبتلا کر دو گے۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا حضرت یہ جو آپ
نوجوان لڑکی دیکھ رہے ہیں، یہ میری سگی ہمشیرہ ہے، ہم سفر پر ہیں، اور یہ جو بوتل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صاف پانی ہے، ہم یہاں پر اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ہم دونوں روزے سے ہیں، ہم روزے کی افطاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیونکہ سفر کرنا ہے تو سفر کی وجہ سے روزے کی کیفیت بنی ہوئی تھی اور افطاری کا وقت قریب تھا، تو ہم نے یہ جگہ ٹھنڈی دیکھ کے دریا کے کنارے بیٹھ گئے کہ روزہ افطار کریں گے، تھوڑا سفر رہ گیا پھر ہم اپنا سفر مکمل کر لیں گے۔ حضرت باجرید بسطامی شرمندہ ہوئے، ان دونوں بچوں کو ساتھ لیا، اپنے گھر لائے، مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ان سے معافی مانگی کہ میں نے تمہارے بارے میں بدگمانی پیدا کی، میرے ذہن میں تمہارے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بچی اور نوجوان بچہ جا رہا ہو، اگرچہ وہ سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، ہمارے ذہن میں کئی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کیوں نہ جا رہے ہوں، ہمارے ذہن میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ باپ اور بیٹی کیوں نہ جا رہے ہوں، ہمارے ذہن میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان بدگمانیوں سے ہم خود کو نکالتے بھی نہیں ہیں کہ خود کو نکال لیں۔ میرے اور آپ کا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے بدگمانی ڈالنا، اور اس دور میں شیطان اس عمل میں بہت زیادہ کامیاب جا رہا ہے۔ کئی گھر ٹوٹ گئے اور کئی رشتے ٹوٹ گئے، جب بعد میں تحقیقات کی ہیں تو وہ حقیقت ہی نہیں تھی۔ یہ ہمارے اکثر کہا جاتا ہے بچیاں نو پھپھو دے گھر نہ بھیجیو، جدوں بچے پھپھو دے گھر جاندے نے تے بیمار ہو جاندے نے۔ بہن نے کھانا بھیجا ہے بھائی کے لیے تو بیوی کھانا نہیں دیتی، نہ یہ نہ کھانا، وہ تو تویز وقت کرانے والوں کے پاس جاتی ہیں۔ یقین کریں ہمارے پاس کئی مرتبہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہماری اپنی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری پھپھو تویز کروا رہی ہے، تایا کروا رہا ہے، چاچا کروا رہا ہے، تائی کروا رہی ہے؟ ہمیں فلاں نے کہا ہے، ہمیں فلاں نے کہا ہے، ہمیں فلاں نے کہا ہے، اور وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اور اتنے قریبی رشتے انسان اپنے سے دور کر لیتا ہے صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے ہمیشہ حسن ظن قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کبھی بھی برا گمان اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اور یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو کثرت کے ساتھ جو گمان ہیں ان سے بچائیں، اس لیے کہ جو برا گمان ہے یہ گناہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹو میں نہ رہیں۔ بخاری شریف میں ایک بڑی سخت حدیث مبارک ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں چوری جھانکے، آپ کوئی پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ پھوڑ دے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کتنی سخت حدیث مبارک ہے کہ کسی کے گھر کی طرف جھانکنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر گھر والا آپ کی آنکھ پھوڑ دے پتھر اٹھا کے تو آنکھ پھوڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں حکم ہے کہ خاوند اپنے بیوی کے کمرے میں بھی داخل ہو تو دروازے پہ دستک دے، بیوی خاوند کے کمرے میں بھی داخل ہو تو دروازے پہ دستک دے، باپ اپنے اولاد کے کمرے میں بھی داخل ہو تو دروازے پہ دستک دے۔ ایسے نہیں کہ اچانک دروازہ کھولیں اور دیکھیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ بے شک آپ کو پتہ ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہیں، پھر بھی اس طرح دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ویسے ان کی تربیت کریں، یہ آپ کی تربیت کی کمی تھی جو وہ تنہائی میں گناہ مبتلا ہیں۔ اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی تو وہ تنہائی میں گناہ مبتلا نہ ہوتے۔ تو وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب نہ ڈھونڈیں، کسی کی ٹو میں نہ رہیں، اور اس کی برائیاں نہ ڈھونڈتے رہیں کہ اس کی برائیاں مجھے ملیں اور میں اس کو زمانے میں رسوا کروں۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگ اس ٹو میں لگے رہتے ہیں، کبھی یہ میرے ہتھے چڑھے، میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، میں نے اس کو موقع سے پکڑنا ہے، اس ٹو میں ہم لگے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور حدیث شریف کتنی سخت ہے، جو لوگوں کو خوار کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ان کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ اس کے عیب تو چھپا دیتا ہے، اس کے عیب اس بندے کے ہتھے نہیں چڑھتے، لیکن جو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر بھی بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔
دو باتیں اس آیت مبارکہ سے میں نے بیان فرمائی. ایک، کسی کے بارے میں بدگمان نہ بنے. جب بھی کوئی واقعہ آپ کو اس طرح کا پتہ چلے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، پھر اس کا رد عمل دیں. وگرنہ جس چیز کو آپ جانتے نہیں، کسی کے کہنے پر یا خود سے دل میں کوئی برا گمان بنا لینا، یہ گناہ ہے. اور قیامت والدین اللہ آپ سے اس کے اوپر دلیل طلب فرمائے گا کہ تم نے میرے بندے کے بارے میں یہ گمان کیا تھا، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا تھی. کئی ہزاروں سینکڑوں اس طرح کے واقعات موجود ہوتے ہیں کہ بندے کی نیت کچھ اور ہوتی ہے لیکن دیکھنے والے گمان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا، وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں نہ رہیں، ان کی برائیوں کو ڈھونڈنے کی ٹو میں نہ رہیں، بلکہ ان میں اچھائیاں ڈھونڈیں، اچھائیوں کی تلاش میں رہیں. اور تیسری جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. جہاں چند لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو موضوع سخن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور غیبت کر رہے ہوتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں. اور غیبت کیا ہے کہ ایک بندے میں وہ برائی موجود ہے، یہ نہیں کہ اس میں برائی موجود نہیں، لیکن وہ بندہ اس مجلس میں موجود نہیں، آپ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اور یہ خواتین ہوں بالخصوص، ان کے گھر میں چونکہ سارا دن فارغ ہوتی ہیں، وہ ساتھ والے جو رشتہ دار ہیں، جو گھر ہیں، ان کی غیبتیں کرتی رہتی ہیں. قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہاں زندہ بھائی کا گوشت کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ زندہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مرے ہوئے، جیسے کسی بے بس، جو شخص مرا ہوا ہوتا ہے وہ بے بس ہوتا ہے، جیسے اس کے جسم سے گوشت اتارنا یہ کتنا بڑا ظلم والا عمل ہے، ایسے ہی کسی کی عزت کو تار تار کرنا یہ بھی ظلم والا عمل ہے. کہ اگر آپ کسی کی غیبت کر کے اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں، تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت اتار رہا ہو. اور پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا جو ہے وہ گوشت اتار کے کھائے. تین باتیں یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. بدگمانی، اس سے خود کو بچائیں. اور جو دوسری بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ کسی کے عیبوں کو نہ ڈھونڈیں، عیبوں کی تلاش میں نہ رہیں. اور تیسری چیز، کسی کا جو ہے وہ کسی کی غیبت نہ کریں. جب چند ایک اکٹھے آپ رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، بیٹھے ہوں، تو کسی کی غیبت نہ کریں. غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ غیبت ایسے ہی گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. انسان دنیا میں بڑا نمازی تھا، اس نے حج بھی کیے تھے، عمرے بھی کیے تھے، زکاتیں بھی دی تھیں، صدقات و خیرات بھی، کوئی فرض اس نے نہیں تھا چھوڑا. لیکن قبر میں وہ اس حال میں پہنچا کہ اس کے پاس بڑی نیکیاں تھیں، لیکن میدان محشر میں وہ اس حال میں اٹھا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی. وہ نیکیاں کیسے ضائع ہو گئیں کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا رہا. تو اس لیے غیبت سے خود کو محفوظ کریں، کہیں ایسا نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں یہ صاف پانی ہو نا، صاف پانی، اس کے اندر ایک اگر سیاہی کا تھوڑا سا ایک بلبلہ ڈال دیں، وہ اس پانی کو گندا کر دیتا ہے. پھر دوسرا ڈالیں، تیسرا ڈالیں، چوتھا ڈالیں. یہ جو تینوں گناہ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اس آیت مبارکہ میں، یہ اسی کی مثال ہے کہ جو آپ کے دل کو گندا کر دیتے ہیں، دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. اور جب دل سیاہ ہو گیا پھر انسان کو اللہ کی اور اس کے رسول کی تمیز نہیں رہتی، اور پھر انسان اچھائی اور برائی سے دور چلا جاتا ہے. جیسے انسان کے جسم کی خوراک ہے اور وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے. آپ اکثر فیکٹریوں والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو اکثر جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں وہ کھانا باہر سے کھاتے ہیں، اکثر وہ معدے کے مریض ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے تجربے میں ہوگا. کیوں؟ کہ وہ معیاری کھانا نہیں کھا رہے تو بیماری کا شکار ہو گیا ان کا جسم. جیسے جسم کے لیے معیاری غذائیں ہیں، ایسے دل کے لیے بھی معیاری غذائیں اللہ نے بنائی ہیں. اور وہ معیاری غذائیں کون سی ہیں؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دروشی پڑھے، قرآن مجید پڑھے، موت کو یاد کرے. یہ دل کی غذائیں ہیں. اور دل کے لیے نقصان دہ غذائیں کون سی ہیں؟ وہ یہ غذائیں ہیں جو ابھی میں نے بیان کی ہیں. بدگمانی پیدا کرنا، حسد پیدا کرنا، تکبر پیدا کرنا، کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنا.
اور کسی پہ الزام لگانا اور کسی کی غیبت کرنا، یہ آپ کے دل کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دل کے لیے نقصان دہ غذائیں ہیں، خود کو ان غذاؤں سے بچائیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ کثرت کے ساتھ شوگر کے اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کبھی آپ ان کی زندگیوں کا وزٹ کریں، ان کی زندگیوں پہ ریسرچ کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کثرت سے شوگر کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو ہر وقت ذہن میں خیالات رکھتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ ان کا ذہن بدگمانیوں کا شکار رہتا ہے۔ جیسے جیسے ذہن میں آپ کثرت کے ساتھ بدگمانیاں پیدا کریں گے، اچھی چیزیں ڈھونڈنے کی بجائے ہر چیز کو برے نظریے سے آپ دیکھیں گے، آپ ان بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ الا ماشاء اللہ، اکثریت آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں جو اپنے ذہن کو بہت زیادہ سوچوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اور وہ سوچیں کون سی؟ اکثر سوچیں کون سی ہیں؟ اللہ نے ہمیں منع کیا کہ زیادہ بدگمانیاں پیدا نہ کریں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ یہ تینوں برائیاں اللہ نے بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں۔ تین باتیں ارشاد فرمائی، بدگمانی پیدا نہ کریں، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈیں اور غیبت نہ کریں۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں۔ اگر آپ ان تینوں برائیوں میں سے کوئی ایک یا تینوں برائیوں میں میں اور آپ مبتلا ہیں تو آج سے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم ان برائیوں میں مبتلا رہے اور ان گناہوں سے توبہ نہ کی، ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور ہم خود بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دل کو کعبہ کہا ہے ولیوں نے، ہم نے کعبے میں مشرک بسائے۔ دل اصل میں آیا تھا اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل تھا ہی ذکر الہی کے لیے اور یاد الہی کے لیے، اور ہم نے دل میں جو ہے یہ عام قسم کی اور بری قسم کی جو چیزیں تھیں ان کو بسا لیا۔ آئیں آج یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں کریں گے اور کسی کے عیبوں کو نہیں ڈھونڈیں گے اور کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔